لاہور کے پورٹ پر قبضہ ہو گیا، پھونک ڈالا، کراچی ختم. وہ میجر گورو آریہ جسے میں گوبر آریہ بولتا ہوں، تمہارے ہاں جب یہ چیز بکے گی، تمہاری جو فوج ہے وہ بلیک میل ہونے لگ جائے گی کہ ہم نے جو اپنی عوام کو بالی ووڈ کے چکر میں جو ہے نا، اب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، جو پاگل بنایا ہوا ہے، کچھ حلال بھی کرنا ہے تو وہ آئے گی. جب وہ آئے گی تو ہم سے مار کھا کے جائے گی، پٹ کے جائے گی. بالی ووڈ میں اکشے کمار آئے اور جناب اکیلا پاکستان کا ایٹمی پلانٹ لے کر چلا جائے. حالانکہ جنگ کے اندر کتے کی طرح پٹ رہے ہوتے ہیں، سفید جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، طیارے تم سے اڑائے نہیں جاتے، تیجس تمہارا گر جاتا ہے، رافیل بھی گر جاتا ہے، سخوئی بھی گر جاتا ہے، MiG 21 تمہارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں، فلائنگ کافن تمہارے طیارے کہلاتے ہیں. 90 ارب روپے بجٹ تم لیتے ہو انڈیا کی عوام کا، الو کے پٹھوں تم کر کیا رہے ہو؟ پاکستان ایک اسٹیبلشڈ ایٹمی طاقت ہے، کمزور ہے معیشت کے حساب سے، اکنامیکلی کمزور ہے، لیکن بغیرت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ باتیں میں نے اپنے انڈیا کے دوستوں سے کرنی ہیں، اور شاید یہ باتیں ان کی سمجھ میں دیر سے آئیں، لیکن مجھے امید ہے اور میرا انشاءاللہ تعالی یقین ہے، بلکہ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انڈیا کے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ابھی مئی کا جو ہے مہینہ گزرا ہے، 10 مئی کا وہ ہفتہ گزرا ہے کہ جس میں آپریشن بنیان المرصوص ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے آپریشن سندور کنڈکٹ ہوا. تو میں نے پچھلے سال بھی انڈیا کے میڈیا چینلز کو دیکھا، اور اس سال بھی انڈیا کے اندر جو اس آپریشن کے حوالے سے 1 سال مکمل ہوا تھا، ان کی باتوں کو سنا، ان کے چیزوں کو دیکھا پڑھا، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ کس دور کے اندر جی رہے ہیں، کس ایرا کے اندر یہ ہیں، یہ ایک امیجنیٹو زندگی میں کیسے وقت گزار رہے ہیں، ایک ڈائلیوژن میں رہتے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا آج اس پہ کچھ بات کروں گا کہ کیا مسئلہ، بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے، اور کیوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بکری کا بچہ ہے، بلکہ شاید وہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو جو ہے جب چاہے کوئی اٹھا لے اور جو ہے لے جائے. اگر ایسا ہوتا تو آج جو ہے 76-77 سال نہیں ہو جاتے پاکستان کو بنے ہوئے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 1971 کے اندر ایک حصہ الگ کر دیا، پاکستان کو توڑ دیا ہم نے، اور باقی پاکستان کو اس کے بعد سے بڑا عرصہ گزر چکا ہے. وہ تھا ایک انفارچونیٹ تھا، اور اس میں جو اس وقت کا جو آرمی چیف تھا جنرل مانک شاہ، جس کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، ذرا اس کے انٹرویوز سنیں کہ پاکستانی فوج نے کیسے لڑے تھے اور کیسے، وہ ایک الگ ہسٹری ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور خاص طور پہ اپنے انڈیا میں جو لوگ ہیں. انڈیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک بہت انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ جب بات کرتے ہیں تو اس بات کے اندر ایک دلیل ہوتی ہے، ایک آرگیومنٹ جب وہ کرتے ہیں تو اس آرگیومنٹ کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، اس ریزن کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے. اور ایسے لوگ انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر اگر جنگ کو بھڑکایا گیا، یا جنگ کو بہت زیادہ ایک جنگوسٹک جو ایک اپروچ ہے جو وہاں پہ RSS کے جو لوگ ہیں ماننے والے، راشٹریہ سیوک سنگھ کے، اور دیگر جو نیشنلسٹ وہاں کی پارٹیاں ہیں، جو کہ سو کالڈ اصل میں نیشنلسٹ صرف وہ انڈیا کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دیگر قومیتوں کے لیے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ کریں گے تو ہم جو ہے ڈومینیٹ کر لیں گے، اور پاکستان کو بھی ہم اسی طریقے سے دبا لیں گے جیسے وہاں پہ انہوں نے پچھلے 10 سے 15 سال میں کیا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان ایک اسٹیبلشڈ ایٹمی طاقت ہے. یہ 1971 نہیں ہے. یہ 1971 اگر ہوتا یا اس جیسے حالات ہوتے تو اب تک پاکستان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا اور تم لے چکے ہوتے. یہ جو تم لوگوں کو جرت نہیں ہو رہی، یہ جو تمہارا آرمی چیف آ کے آئے دن وہ بچوں کی طرح، جیسے وہ بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو دھمکیاں دیتا ہے نا، لیکن جب میدان جنگ میں اس کا سامنا ہوتا ہے تو ایئر چیف بھی بھاگا ہوا ہوتا ہے، آرمی چیف بھی بھاگا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی.
تو جیسے آپریشن سو کالڈ سندور میں ہوا اور ہماری طرف سے بنیان المرصوص میں ہوا کہ ہم نے بس تین گھنٹے ٹھکائی کی. 10 کی صبح کو 5 بجے کام شروع کیا اور 9 بجے تک جو ہے تمہاری طرف سے امریکہ کو فون چلا گیا تھا کہ جنگ بندی کراؤ. یہ کہتے ہیں جنگ بندی پاکستان نے جو ہے کروائی ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی اعلان کس نے کیا پہلے جنگ بندی کا؟ ساری دنیا، پاکستان کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے تم لوگ کہتے ہو کہ پاکستان کیا، ہم کہتے ہیں کہ انڈیا گیا. دنیا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، نہ تم ہماری بات مانو نہ ہم تمہاری بات مانتے ہیں، دنیا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ٹرمپ آئے روز جو ہے وہ 6-7 طیاروں کا جو ذکر کرتا ہے وہ تمہارے طیاروں کا ہی ذکر کرتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اور سب سے پہلے اعلان کس نے کیا؟ کرنل صوفیہ قریشی نے جو آئی تھی. سیز فائر کا اعلان پہلے انڈیا کی طرف سے ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری دنیا کے جنگی قوانین کے اندر کہیں بھی پڑھ لیا جائے، کہیں بھی دیکھ لیا جائے، جو پہلے اعلان کرتا ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، اس کو شکست ہو چکی ہوتی ہے. تو خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب تو ساری دنیا نے مانا. رافیل بنانے والی جو کمپنی تھی اس نے جو ہے انڈیا، فرانس کے جو لوگ ہیں دنیا بھر کے اخبارات میں، یہ چیزیں تو بہت پرانی ہو گئی. لیکن میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک ایسی دنیا کے اندر تم لوگ رہتے ہو کہ بالی ووڈ سے باہر نہیں نکل پا رہے. بالی ووڈ میں اکشے کمار آئے اور جناب اکیلا پاکستان کا ایٹمی پلانٹ لے کر چلا جائے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جناب والا وہ 2-4 اور بھی ہیں، تو 15-20 بندے آتے ہیں اور جناب تو چونکہ بالی ووڈ بہت زیادہ تم لوگوں کے اور ان لوگوں کے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے، تو وہ ہر چیز کو بالی ووڈ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حالانکہ جنگ کے اندر کتے کی طرح مار پڑ رہی ہوتی ہے اور پٹ رہے ہوتے ہیں اور جناب والا برا حال ہوا ہوتا ہے، سفید جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بس بمباری بند کر دو، گولہ باری بند کر دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ انڈیا کے اپنے لیے اچھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے کل خدا نہ خواستہ اگر فل اسکیل وار ہو جاتی ہے، فل اسکیل وار اگر ہو جاتی ہے تو تمہارے ذہنوں میں تو بالی ووڈ ہے کہ 15-20 بندے جائیں گے اور 25 کروڑ کو لٹا دیں گے. ہوگا اس سے الٹ. اور جب وہ الٹ ہوگا اور وہ دنیا، انڈیا کی عوام بھی دیکھے گی. ابھی تو جو ہوا یہ تو 3-4 دن کا وہ تھا، اور اس میں سے بھی 3-4 گھنٹے، 6 اور 7 کی رات کو آدھا پونا گھنٹہ جب رافیل گرائے، اور 10 کی صبح کو 3 سے 4 گھنٹے بس. اگر فل اسکیل وار ہوتی ہے تب تو انڈیا کی عوام کو پتہ چلے گا. تو یہ انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو جوتے اٹھا کے سب سے پہلے ہمیں نہیں ماریں گے، وہ تو جوتے اٹھا کے سب سے پہلے جو نا انڈین آرمی کو ماریں گے کہ الو کے پٹھوں بالی ووڈ میں کیا دکھاتے تھے، یہاں تمہاری دھوتی لال ہوئی ہوئی ہے، ہر جگہ پر تمہاری ایسی تیسی ہوئی ہوئی ہے، طیارے تم سے اڑائے نہیں جاتے، تیجس تمہارا گر جاتا ہے، رافیل بھی گر جاتا ہے، سخوئی بھی گر جاتا ہے، MiG 21 تمہارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں، فلائنگ کافن تمہارے طیارے کہلاتے ہیں. الو کے پٹھوں تم کر کیا رہے ہو؟ 90 ارب روپے بجٹ تم لیتے ہو انڈیا کی عوام کا. تو پھر جب فل اسکیل وار ہوگی تب تو عیاں ہو جائے گی ہر چیز، چھپانا ممکن نہیں رہے گا. اس لیے یہ جو جنگوسٹک اپروچ ہے لوگوں کی وہاں پر، یہ خود انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ وہ جیسے وہ میجر گورو آریہ، جسے میں گوبر آریہ بولتا ہوں پاگل کو، وہ جس نے لاہور کے پورٹ پر قبضہ کر لیا تھا، لاہور کے پورٹ پر قبضہ ہو گیا بھائی، اور کراچی تباہ ہو گیا، اور جناب والا آرمی چیف ہمارا بھاگ گیا. اور یہ انڈیا کے چینل ہیں. پاکستان کا آرمی چیف بھاگ گیا. پاکستان کا آرمی چیف پوری دنیا میں جا رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس سے امن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مئی کی جنگ کے بعد جو پاکستان نے ایمرج کیا ہے انٹرنیشنل سطح پر، جس طریقے سے پاکستان کی انٹرنیشنلی اور گلوبلی جو پوزیشننگ ہوئی ہے سفارتکاری کے اندر، فورن افیئرس کے اندر اور فورن میٹرز کے اندر دنیا میں، تو یہ خود اس بات کا دلیل ہے کہ مئی کی جنگ میں ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہارے ہوئے لوگوں کو ساتھ نہیں بٹھاتی. طاقت کا اصول یہی ہے دنیا میں، طاقت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے جس کے پاس جو طاقت دکھاتے ہیں دنیا کے لوگ اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں. ٹرمپ نے جنگ کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، 1000 سال سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں. JD وینس نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو پھر اچانک کیا ہو گیا کہ جناب وہ درمیان میں بھی آئے، وہ ہمارے چیف کو جو ہے لنچ بھی کرا رہا ہے، اور ہر تقریر کے اندر، ہر ایونٹ کے اندر، کوئی ایونٹ خالی نہیں ہے جب وہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، پرائم منسٹر ہے اور فیلڈ مارشل ہے، اس کی تعریف نہ کرتا ہو. تو کیا ہو گیا اچانک؟
دنیا ہارے ہوئے لوگوں کو ساتھ نہیں بٹھاتی اپنے. پاکستان اس وقت اس پورے ریجن کا، گلف اور یہ پورا جو ریجن ہے اس کا سیکیورٹی، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن چکا ہے، اور یہ مئی کی جنگ کے بعد ہوا ہے. اور اس میں سب سے بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہاں، اور مودی صاحب کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ پاکستان کی جو پوزیشننگ جو ہم نے کبھی امیجن نہیں کی تھی، وہ صرف 1 سال میں بنوا دی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ مودی کا یہ جو ایڈونچر تھا پہلگام کے بعد والا، اس میں اس کا بہت زیادہ، بلکہ بہت زیادہ کہ 100% وہی ہے. ہم تو اپنی اکانومی سے لڑ رہے تھے، اپنے حالات سے لڑ رہے تھے، اور بہت بڑے کرائسس تھے. سب سے بڑھ کر پوری قوم کو اس ایونٹ نے ایک کر دیا، اور پھر انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی جو ہے وہ واہ واہ ہو گئی، اور آج تک ہے. اور سعودی عرب ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے، اور دنیا بھر کے ممالک اس وقت الحمدللہ لائن میں ہیں، اور پورا گلف لائن میں ہے ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز تھی، یہ جو ایڈونچر تھا مودی کا، یہ اس کے الٹا پڑ گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایڈونچر اور کیا تو وہ تو پورا ہی جو ہے ستیہ ناش ہی کر دے گا انڈیا کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہ لوگ ہیں، کہ یہ کوئی ایسی حرکت کرواتے ہیں یا کروائیں گے، یا اب تک بھی جو ہوا ہے ان کے. کیونکہ دیکھیں نا آپ، انڈیا لوگ سنتے ہیں نا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لاہور کے پورٹ پر قبضہ ہو گیا، پھونک ڈالا، پاکستان ختم ہو گیا، کراچی ختم. تو یہ چیز جب بکتی ہے، جو چیز بکتی ہے تو وہ پھر دکھتی ہے، وہ بیچی جاتی ہے. تو تمہارے ہاں جب یہ چیز بکے گی، اور اتنا بکے گی کہ اتنا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا کہ تمہاری جو فوج ہے وہ خود وہ مجبور ہو جائے گی، اور وہ بلیک میل ہونے لگ جائے گی کہ ہم نے جو اپنی عوام کو بالی ووڈ کے چکر میں جو ہے نا، اب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، جو پاگل بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کچھ حلال بھی کرنا ہے تو وہ آئے گی. جب وہ آئے گی تو ہم سے مار کھا کے جائے گی، پٹ کے جائے گی، اور اس کا الٹا اور نقصان ہوگا اور ہمارا فائدہ ہوگا. تو بھائی میں آپ لوگوں کو بہرحال اپنی بات کو میں سپیٹوں گا اور یہ کہوں گا کہ اس بالی ووڈ جو سینٹیمنٹ ہے اس دماغ سے باہر نکل آؤ. 1 بم یا 10 بم آج کے دور میں ایک جیسی تباہی مچاتے ہیں. پاکستان ایک اسٹیبلشڈ ایٹمی طاقت ہے، کمزور ہے معیشت کے حساب سے، فائنانس کے حساب سے، اکنومیکلی کمزور ہے، لیکن بغیرت نہیں ہے. آؤ گے تو لگ تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جیسے کہ ابھی مئی کے اندر پچھلے سال پتہ چل گیا تھا. تمہاری نسلیں بھی نہیں رہیں گی، اور جیسے ہمارے چیف نے کہا تھا کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم اس قابل ہیں، اور دن بدن اس قابل ہو رہے ہیں، اور زیادہ ہو جائیں گے تمہاری ان چکروں کی وجہ سے. ہم مضبوط شاید نہ ہوتے، لیکن تم نے ہمیں مضبوط کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عقل دے اور سلامتی دے، اور صحیح چیز سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو جنگوسٹک مزاج ہے تم لوگوں کا، یہ اس کو ختم کرنے کا تمہیں جو ہے وہ سلیقہ دے. السلام علیکم.